جی ناظرین السلام علیکم، اور چار بہت اہم خبریں آپ کے ساتھ اس وقت ڈسکس کرنی ہیں۔ چاروں خبروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور ان کی اپنی اپنی کانوٹیشن ہے۔ اس سے جو نتائج نکلیں گے وہ آپ خود ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ خبر پہنچانا ہمارا کام ہے، اس کے نتیجے اخذ کرنا جو ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اینگل سے سوچتا ہے۔ ایک تو بہت امپورٹنٹ وزارت دفاع کی ایک سٹیٹمنٹ، ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے جس میں ریٹائرڈ فوجی افسران کی کچھ تنظیموں کے ساتھ ہونے کا انکار کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہم ان تنظیموں کو اون نہیں کرتے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اپنے اون پر کہہ رہے ہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کی موجودہ قیادت کے ساتھ، فوج کے موجودہ بیانیے کے ساتھ، فوج کی موجودہ پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، وہ ویٹرنز آف پاکستان نے ایک دفعہ پریس کلب میں تماشا بھی لگایا تھا اور پھر 4 صحافیوں نے سوال کیے تھے تو بڑے بڑے سورما وہاں سے بھاگ بھوگ گئے تھے۔ ایک تو اس خبر پر آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج گجرات میں جلسہ آپ نے خان صاحب کا سنا، وہی پرانی باتیں یہ وہ۔ آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہاتھ ہلا رکھا اور میرے خیال میں جو کافی زیادہ پریشر ان پہ پڑ رہا ہے، کوئی خبریں آ رہی ہیں کوئی ملاقات وغیرہ بھی ہوئی ہے لیکن تصدیق نہیں ہو رہی اس ملاقات کی۔ تو خان صاحب نے پرویز الہی کو البتہ مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ یہ کہ پرویز الہی پنجاب کا ہیلی کاپٹر لے کے خان صاحب کو بنی گالا لینے گئے، وہاں سے گئے آئے، تو یہ ہیلی کاپٹر اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے۔ اس پہ تو نیب کا کیس بنے گا اور بالکل بنے گا کہ یہ ہیلی کاپٹر آپ کو پنجاب کے کاموں کے لیے دیا گیا ہے، آپ خان صاحب کو وہاں سے ٹیکسی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا، آج جلسے میں جو خان صاحب نے گفتگو کی سمجھ نہیں آتی، لوگ ابھی بھی انہیں کیوں فالو کرتے ہیں۔ 12 موسم ہوتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی اور ایک دفعہ میں اقتدار میں آ جاؤں۔ 4 سال آپ اقتدار میں رہے، کتنی کوئی عزت ہو گئی پاکستانی پاسپورٹ کی۔ تو اور بھی اس طرح کی بے تحاشا بونگیاں لوگ پھر بھی آگے نعرے لگا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن گجرات میں پرویز الہی صاحب نے اچھا شو کیا، سیلاب اور یہ سارے چیز کو بھلا کر انہوں نے بندے شندے اکٹھے کر لیے تھے۔ جہلم والا شو کافی فلاپ تھا۔ آج مجھے ایک رپورٹر ملے جو جہلم کے اس جلسے میں موجود تھے، انہوں نے کہا جی 2000 سے 2500 بندہ تھا اور وہ بھی بس ادھر ادھر سے بھرتی کیا تھا۔ خان صاحب نے بولنا شروع کیا تو ان میں سے کچھ لوگ سمجھے کہ فنکشن ختم ہو گیا ہے اور ہماری دیہڑی لگ گئی ہے تو وہ چلے گئے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر ہے، IMF نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں خان صاحب کی کارکردگی پر سخت تنقید کی ہے، سخت برا بھلا کہا ہے اور وجوہات بتائی ہیں کہ پاکستان اتنی بری اکنامک کرائسس میں کیوں پھنسا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار عمران خان کو ثابت کیا ہے اور شہباز شریف کی پالیسی سے اتفاق کیا ہے۔ لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہیں گے کہ نہیں وہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے، توبہ۔ تو خیر، اور ایک بہت بڑی اہم خبر ہے اور یہ چونکہ کنفرم نہیں ہے، سنا ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا۔ ہمارے کوئی ٹی وی کے اینکروں والے مسئلے تھوڑی ہیں کہ ہمیں نام لیتے ہوئے ڈر لگے، لیکن چونکہ کنفرم نہیں ہے لہٰذا یہ بات اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ انہوں نے جناب ایک بہت بڑا نیوز چینل یا نیوز نیٹ ورک، اخبار بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، نیوز بھی ہے اور پتہ نہیں کوئی مسالے وغیرہ کا بھی چینل ہوگا، تو وہ سارا انہوں نے خرید لیا ہے۔ یہ 4 خبریں آپ سے ڈسکس کرنی۔ آخر سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے وہ پاکستان کے طاقتور ترین آدمی ہے۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ ہر قانون آئین سے ماورا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تو ان کو لایا جاتا ہے صلح صفائی کے لیے۔ ان کے اپنے دفتر میں بڑے جرنیل ملازم رکھے ہوئے ہیں اور پراپرٹی کے معاملے میں انہوں نے کبھی سپریم کورٹ بھی ان کو oblige کر کے دانت نکالتی ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے بڑا انہیں oblige کیا
اور حکومت پاکستان اگر پیسہ کو ریکور کرتی ہے، برطانیہ کی حکومت پیسہ ریکور کر کے پاکستان کو دیتی ہے کہ اس بندے کے پیسے غلط جمع ہوئے ہیں برطانیہ میں، یہ آپ کی قوم کا پیسہ ہے، اور پھر عمران خان صاحب دوبارہ اس پراپرٹی ٹیکس کو ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے. اتنی طاقتور شخصیت ہے. انہوں نے سنا ایک بہت بڑا نیوز چینل خرید لیا ہے، گروپ ہے، اور ڈیل تقریباً فائنل ہو گئی بھی ہے. اب وہ جو نیوز گروپ ہے وہ چینلز کا جو بکے ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کیوں خریدا. یہ سوال ہے. خرید تو وہ کچھ بھی سکتے ہیں، وہ کسی دن چاہیں تو قومی اسمبلی بھی خرید سکتے ہیں، سپریم کورٹ تو خریدی بھی لگتی ہے ان کی، جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں ماضی میں، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا. بلکہ ایک دور حکومت یہاں پر ایسا بھی گزرا ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA جسے کہتے ہیں، اس کے اندر، اور وہ بڑا طاقتور ادارہ ہوتا ہے، مطلب چھوٹا چھوٹا پلاٹ جو ہے 2-2 ارب روپے کا ہوتا ہے. یہ CDA کا ہے، بلو ایریا میں آپ پتہ کر لیں پرائسز. تو CDA کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا تھا کہ یہ جو بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کی شکایات کی رفع دفع کے لیے CDA نے اس زمانے میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا کہ ان کو کہیں پائے نازک پہ چوٹ آنا چاہے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو ڈپارٹمنٹ ہی بنا دیتے ہیں. ویسے تو ملک ہی آپ کا ہے، آپ جو مرضی کریں. تو اب انہوں نے چینل خرید لیے. 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. انہیں چینل خریدنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر چینل ان کا ہے. میں تو اس وجہ سے نہیں نام لے رہا، اس وجہ سے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے 100% یہ خبر. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ڈیل فائنل ہونے والی ہے. کوئی چینل ان کا نام نہیں لے سکتا. البتہ وہ آتش بازی کریں، وہ کوئی نئے پروجیکٹ کا افتتاح کریں، پانی کی ٹینکی کے اوپر جھنڈا لگا دیں، یہ سارے چینل دکھاتے ہیں. ہر چینل میں اینکرز ان کی مرضی سے لگتے ہیں، مرضی سے اترتے ہیں. میڈیا پہ ان کا پورا کنٹرول ہے. کسی نے اگر ان کے خلاف زیادہ بات کرنے کی جرت کی، نوکری سے بھی گیا، اور باقی حالات بھی پھر اس کے مخدوش ہی رہے. اتنا زیادہ کنٹرول ہے اس شخص کا پاکستان کے میڈیا پر، تو اس کو چینل خریدنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ تو بڑی غلطی ہو جائے گی نا ٹیکنیکلی. اب اپنے چینل کو اشتہار دینے پڑیں گے، اس کو سکسیسفل بزنس ثابت کرنا پڑے گا، جبکہ باقی سارے چینل اس وجہ سے بھی کچھ نہیں کہتے کہ اشتہار بڑا پڑتا ہے. تو اگر صرف ایک چینل کو اشتہار دیں گے تو باقی چینل تو ناراض ہو جائیں گے. دوسرا، میڈیا آرگنائزیشنز، بہت سارے لوگ بزنس مین ہیں جو میڈیا آرگنائزیشن لے رہے ہیں، چلا رہے ہیں. یہ کوئی بہت زیادہ پروفٹیبل کام نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 1 ارب روپیہ لگائیں اور 50 ارب روپیہ اس سے آپ دنوں میں کما لیتے ہیں. مطلب بہت کم چینل ایسے ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں، یعنی چینلوں کی انکم ہوتی ہے اشتہاروں کے ذریعے، تو اپنے اشتہاروں کے ذریعے اپنی پروڈکشن کا خرچہ، اپنے سٹاف کا خرچہ جو چلا سکتے ہیں، بہت کم چینل ہوتے ہیں. پروپیگنڈے کے طور پر، انڈر ہینڈ ڈیلز کے طور پر چینل زیادہ تر یہاں پر سروائیو کرتے ہیں، ورنہ یہ پائی میں سے اتنا شیئر ہی نہیں نکلتا. ایک جیو ہے وہ سروائیو کر رہا تھا، دوسرا ARY بھی سروائیو کر رہا تھا، لیکن دونوں نے اپنی اپنی لائنز لی ہوئی تھی. باقی چینلز کے لیے سروائیو کرنا، وہ مارکیٹنگ پلان ایسا نہیں ہے پاکستان. تو اب اگر یہ چینل خرید لیں گے تو پھر اپنے پروجیکٹ کو سکسیزفل کریں گے، اور اپنے پروجیکٹ کو سکسیزفل کریں گے تو باقی سارے چینلوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو ناراض ہو جائیں گے. تو یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. پھر اس طرح کے بزنس میں 2 چینلز کو، مطلب جیسے ہے ڈان ہے، وقت ہے، جیو ہے. اچھا، یہ وہ چینل ہیں جن کے ماضی صحافت سے تعلق رکھتے ہیں،
نوائے وقت کا بیک گراؤنڈ ہے، ڈان نیوز پیپر کا بیک گراؤنڈ ہے، جنگ اور دا نیوز کا بیک گراؤنڈ ہے. ان کے یہاں کچھ صحافتی اقدار وغیرہ ہے، باقی تو بزنس مین ہیں اور انہوں نے دکان کھولی ہوئی ہے، جو کرایہ زیادہ دے گا بس اس کا ہے. تو وہ تو بزنس پروپوزیشن کے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن صحافت کے حوالے سے وہ غلط کر رہے ہیں. اور بہت سے چینل ایسے ہیں جو صحافیوں وغیرہ کو کچھ نہیں سمجھتے، تنخواہیں بھی نہیں دیتے، 12 مہینے گزر جاتے ہیں، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ان کے گھروں کے آگے. پھر اس پراپرٹی ٹائکون نے 2 پروجیکٹ پہلے بھی شروع کیے. ایک پروجیکٹ کچھ دن چلا اور اچانک ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ اس کی کرسیاں تک کرائے پہ آئی ہوئی تھی، بلڈنگ تو کرائے پہ تھی، ہر چیز کرائے پہ تھی، کرایہ ختم ہو گیا، پروجیکٹ ختم. بڑے بڑے لوگوں کو رکھا انہوں نے اور وہ بیچارے پھر بے یاروں مددگار پھرتے رہے. اس سے پہلے بھی ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا اور اس کے سی او بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے کہ آگے کے منصوبے کیا کرنے ہیں، پاکستان میڈیا انڈسٹری میں کیسے چینج کرنی ہے حالات کو، اور کون کون سے اینکر لینے ہیں اور کون کون سی پروگرامنگ لائن بنانی ہے. اسی دوران وہ یہ سوچ رہے تھے، بڑے شریف آدمی تھے اور انگلینڈ سے آئے تھے، میڈیا کا بڑا پرانا ایکسپیرینس تھا. ان کے فون دفتر میں فون کی گھنٹی بجی اور فون انہوں نے سنا تو پتہ چلا کہ وہ بڑے پراپرٹی ٹائکون نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پروجیکٹ بند ہے، آپ بریف کیس اٹھائیں اور گھر جائیں. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو یہ البتہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں اب یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں یا اتنا بڑا نیوز نیٹ ورک کیوں خرید رہے ہیں. چلیں خیر، اب باقی خبروں پہ آتے ہیں. خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی پرانی جو ماضی میں کرتے رہے ہیں وہی سارا سلسلہ چل رہا تھا. اور لوگ بندے اکٹھے کیے انہوں نے اور ٹھیک ٹھاک بندے اکٹھے کیے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف آج ہاتھ والا رکھا، 4 لوگ ان کے نام اور میں تمہیں دیوار سے لگا دوں گا، میں خطرے ناک ہوں، آج وہ نہیں ہوا. تو چینلوں نے بھی دکھایا آج ان کو، بالکل دکھایا. میں ایکسپریس ٹی وی کے ایک پروگرام میں تھا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو 7 بجے سے 8 بجے تک کا پروگرام تھا. انہوں نے کہا 7 بجے نہیں ابھی نہیں سٹارٹ کر سکتے، پرویز الہی صاحب تقریر کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کی تقریر دکھائے گی. پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں اب خان صاحب کی تقریر کر رہے ہیں. 7:45 ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا جی اپنے کیمرہ مین اور ڈی ایس این جی والوں کو کہ پیک اپ کر لیں، اب میرا خیال ہے پروگرام نہیں ہو سکے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریر پوری دکھائی گئی خان صاحب کی. سینسرشپ کوئی اتنی خاص نہیں تھی ان کے اوپر، اور کیمرہ شیمرہ بھی چپ چاپ ہی بیٹھے ہوئے، کوئی ایسا خاص مسئلہ تو نہیں لگ رہا ہمیں. تو یہ لیکن ایک اس جلسے میں انہوں نے مسئلہ کریٹ کر دیا پرویز الہی کے لیے، نیب کا کیس بنوا دیا. وہ ہیلی کاپٹر جو سیلاب کے متاثرین کے پاس مدد لے کے نہیں گیا، ان کے لیے خوراک، دوائیاں، پانی لے کر نہیں گیا، وہ خان صاحب کو بنی گالا لینے چلا گیا اور ٹیکسی کی طرح استعمال ہوا. اور آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر میں خرچہ تو کوئی آتا نہیں ہے. فواد چودھری کے بقول 55 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے چلتا ہے، اور رکشہ شاید اس سے مہنگا چلتا ہے. تو وہ ٹیکسی انہوں نے کرائی ہیلی کاپٹر سے اور آ گئے. لیکن یہ نیب کے انڈر آ جائے گا کیس. یعنی وہ شخص وزیر اعظم نہیں ہے پھر بھی اس کے نخرے دیکھے ہیلی کاپٹر سے کم نہیں رہتا ہے. ایک اور وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، ہر جگہ خود پہنچے ہوتے ہیں، خود ہی گاڑی چلاتے ہیں، گارڈ گوڑ بھی کوئی نہیں ہوتے. کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہیں وہ پتھر پہ بیٹھ کے اب چائے پی رہے ہوتے ہیں پریس کلب کے باہر. کوئی بھی ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وہ ذرا عوامی قسم کے آدمی ہیں، خان صاحب ذرا شہنشاہ قسم کے آدمی ہیں. تو یہ پرویز الہی کے خلاف جو نیب کیس ہے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے یہ بن جائے گا. اور آئی ایم ایف نے جو رپورٹ دی ہے خان صاحب کے حوالے سے، اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ خان صاحب نے جب 10 روپے پیٹرول کے کم کیے تھے، وہ پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا.
آپ نے خود آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اور آئی ایم ایف سے ساری چیزیں ایگری کی. جب لگا حکومت جانے لگی ہے تو آپ نے چیزیں کم کرنا شروع کر دیں. 10 روپے پیٹرول کی. اچھا آئی ایم ایف والا ایک بڑا کیلکولیٹڈ سسٹم کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن خان صاحب کو اس وقت کوئی دھن اور ہی سوار تھی اور انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی. ویسے کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے, پیٹرول کی پرائس کم کر دی, بڑی اچھی بات ہے, تالیاں بجنی چاہیے, لیکن اس پرائس کم کرنے کی وجہ سے پاکستان کو 10 روپے کم کی تھی. اور پرائس کی 10 روپے کی بات نہیں ہے, آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا تھا اور اپنی ذات کے لیے توڑا تھا. تو اس سے آئی ایم ایف بہت سخت ناراض ہوا, اور جو گزشتہ عرصے میں جو تکالیف پوری پاکستانی قوم مہنگائی کی صورت میں برداشت کرتی رہی ہے, وہ خان صاحب کے اس دیے ہوئے تحفے کا یا آئی ایم ایف سے معاہدے سے جو روگردانی کی تھی اس کا نتیجہ تھی. اسی کی وجہ سے ہم پہ یہ عذاب ہے. اور تعریف بھی کی آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں شہباز شریف کی کہ یہ ہمارے معاہدے کے مطابق چل رہے ہیں. تو چلنا چاہیے, ظاہر ہے جب آپ نے ان سے پیسے لیے ہیں. خان صاحب نے آج جلسے میں ایک شہباز شریف کی ویڈیو چلائی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ میں اپنے دوست ممالک سے مانگنا نہیں چاہتا اور میں بھیکاری نہیں ہوں, لیکن حالات کچھ ایسے ہیں, آپ کو مدد کرنی پڑے گی. یہ شہباز شریف نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ خان صاحب معیشت کو اس جگہ پر چھوڑ گئے تھے, اور خان صاحب بھی کسی کو بھیکاری کہیں, ساری عمر جھولی اٹھا کے یہ شخص کھڑا رہا, کبھی شوکت خانم کے لیے, کبھی نمل یونیورسٹی کے لیے, وہ کبھی کسی اور کے لیے, کبھی ساری عمر مانگتا ہی رہا, اور مانگے ہوئے پیسوں میں سے اپنے خرچے چلاتا رہا, اپنی تجوریاں بھرتا رہا. تو یہ کسی کو کیسے بھیکاری کہہ سکتے ہیں؟ سب سے تاریخ کا بڑا بھیکاری تو عمران خان ہے, اور عمران خان نے ہر جگہ اس بات کو پروو بھی کیا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس پیسے میں سے خود بھی بہت کچھ کھایا ہے. آخری خبر جو ہے وزارت دفاع کے حوالے سے, کہ وزارت دفاع کا بعض سابق فوجیوں کی تنظیموں سے اظہار لا تعلقی کا اعلان. انہوں نے کہا بھائی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی اور ویٹرنز آف پاکستان جیسی تنظیموں کی سرگرمیوں کو تسلیم کرنے یا ان کی توثیق نہیں کرتے. ان تنظیموں کے خیراتی مقاصد, سیلاب زدگان کی امداد اور عوامی خدمت کا وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ سے کل پرسوں کہا تھا کہ بڑی سختی آنے والی ہے, کہ جنہوں نے عمران خان کو مہاتما بنا کر پیش کیا نا, آئیڈیا اب یہی ہو رہا ہے کہ اب ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو, سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, اپنے بندے ہوں, ایکس سروس مین ہو, اب نہیں وہ ٹالریٹ کیا جائے گا. اور اس کی بنیادی وجہ جو بنی ہے وہ شوکت ترین صاحب کا وہ فون ہے, جس سے پتہ چل گیا کہ اب ریاست کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, اب صرف عمران خان کی ذات ہے اور دوسری جانب پاکستان کھڑا ہوا ہے. چوز آپ نے کرنا ہے, پاکستان کو چوز کرتے ہیں یا عمران خان کو چوز کرتے ہیں. اور عمران خان نے ہر مقام پر یہ پروو کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان سے, ریاست سے, قانون سے, آئین سے کہیں بالا تر سمجھتے ہیں. ان کے خیال میں یہ ساری فروئی چیزیں ہیں. ان کی شخصیت کا کرزمہ اتنا ہے کہ وہ خود ہی آئین ہے, وہ خود ہی قانون ہے, وہ خود ہی عدالت ہیں, وہ خود ہی فیصلہ ہے. یہ اس طرح کے خان صاحب کے خیالات ہیں. اور الحمدللہ جو ان کے مشیر ہیں اور جو ان کے فین فالوئنگ ہے, سیاسی پارٹی تو ہے ہی نہیں نا, فین فالوئنگ ہے, وہ بھی ایسی ہے. وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, اور یہ ماضی کی سلیٹ مکا دیتے ہیں. مثلا خان صاحب نے آج کہا نا کہ ہرے پاسپورٹ کی عزت کروانا چاہتا ہوں. کوئی ان میں سے ایک بندہ نہیں بولے گا خان صاحب 4 سال آپ وزیر اعظم تھے, ہرا پاسپورٹ کتنا کوئی عزت دار ہو گیا تھا, یا ہم تعلیم نوجوانوں کو دینا چاہتے. 9 سال خان صاحب آپ کو کے پی کے میں ہو گئے ہیں, کتنی کو تعلیم آ گئی ہے, کون سا تعلیم کا سونامی آ گیا. آج وہ خبر سنی ہوگی آپ نے, کے پی کے میں درسی کتابوں میں 3 ارب 66 کروڑ روپے کا ٹانکا لگا دیا.
3 ارب 66 کروڑ روپے، اور اس میں کیا کیا، کچھ کتابیں زیادہ چھاپ دیں اور زیادہ چھاپ کے جو کتابیں فری ملنی تھیں وہ مارکیٹ میں بیچ دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، جس کا جدھر ہاتھ لگا اس نے گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ تو خیر فی الوقت یہ ویلاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔